اعوذ باللہ من الشیطان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان سید ناظرین شاہ سہیل حسن کے ساتھ۔ ناظرین، جس بھی ملک میں قدرتی وسائل ہوتے ہیں، یعنی کہ وہاں پر اگر تیل نکل آیا، وہاں پر گیس نکل آئی، وہاں پر کوئی ایسی دھاتی چیزیں جیسے سونا چاندی یہ چیزیں نظر آ گئی، تو اس کے ملک کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں اور اس ملک کی جو ہے وہ تقدیر بدل جاتی ہے۔ اسپیشلی بلوچستان میں جتنے ذخائر ہمیں ملے، چاہیے قریب جو سونا نکل رہا ہے یا جتنی گیس نکل رہی ہے، مگر بلوچستان کے لوگوں کی حالت اور بلوچستان کی پسکردگی کی حالت اور بلوچستان کی سڑکیں، بلوچستان کے گاؤں، بلوچستان کے اسپتال قطعی یہ مینشن نہیں کراتے کہ بلوچستان میں اتنی چیزیں نکلتی۔ ایسی صورتحال سندھ میں ہے جہاں ہم پوچھیں گے تو بدین سے روز 20 یا 30 ڈالر کی آمدنی ہوتی ہے۔ ہمارے ٹنڈوالہ ڈسٹرکٹ سے روز 10 کروڑ ڈالر کی آمدنی ہوتی ہے۔ ہمارے حیدرآباد ریجن میں روز 10 ارب ڈالر کی آمدنی ہوتی ہے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ مٹیاری میں روز اربوں روپے کی آمدنی ہوتی ہے، جہاں سے گیس نکلتا ہے، تیل نکلتا ہے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ سانگڑ میں روز اربوں روپے کی آمدنی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارے تھر پارکر میں بھی جو کوئلہ نکلا ہے، تو تھر پارکر میں اتنی خوشحالی ہونی چاہیے کہ جتنا اس کی زمین نے دیا ہے۔ یہ جتنے بھی رائلٹی کے پیسے ملتے ہیں، ان رائلٹی کے پیسوں پر ان علاقے کے لوگوں کا حق ہوتا ہے، کیونکہ جس کی زمین یا جس کے گھر سے کوئی نایاب چیز برآمد ہو جائے تو اس نایاب چیز کے برآمد ہونے کے بعد اس علاقے کا یہ حق ہوتا ہے یا اس گھر کا یہ حق ہوتا ہے کہ اس گھر کی مرمت ہو، اس گھر میں اچھا فرنیچر لایا جائے، اس گھر میں اچھے ایئر کنڈیشن لگایا جائے، کیونکہ اس گھر نے آپ کو جو ہے اتنا دیا ہے کہ پورا جو ہے پڑوس کے گھر جو ہے وہ خوش ہو گئے۔ مگر ان دونوں صوبوں کی حالت یہ ہے کہ نہ آپ کو اسکول ملے گا، نہ اسپتال ملے گی، نہ رستہ ملے گا، نہ پینے کا صاف پانی ملے گا۔ یعنی میں بنیادی ضرورتوں کو چھوڑ کے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آرٹیکل 16 انسانی حقوق کا جو آرٹیکل لکھا گیا ہے، جو بین الاقوامی سطح پر بنایا گیا ہے، اس کے مطابق بھی ان صوبوں کے لوگوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے۔ کبھی پولیس مارتی ہے، کبھی ڈاکو مارتا ہے، تو کبھی کوئی سیاستدان مارتا ہے۔ ریاست کے نام پر جو سیاست ہوتی ہے، اس سیاست میں جو سردار آتے ہیں وہ ایک بار دکھائی دیتے ہیں۔ میں آپ کو وہ سڑکیں دکھا سکتا ہوں جن سڑکوں کے بیچ میں سے گیس کے ذخائر نکل رہے ہیں،
مگر اس سڑک پہ پتھر نہیں لگتا۔ اچھا، رائلٹی بانٹنے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہوں گے کوئی سرکاری افسران ہوتے ہیں۔ جی ہوتے ہیں، مگر کمیٹی بنتی ہے۔ کس کی بنتی ہے؟ جو اقتدار میں ہوتے ہیں، اور اقتدار والوں نے جو اس ملک کا عشر کیا ہے تو آپ سب جانتے ہیں۔ مگر ان سب چیزوں میں جو غلطی ہے وہ میری غلطی ہے، وہ آپ کی غلطی ہے۔ ہم پوچھنے کے لیے تیار نہیں، ہم بولنے کے لیے تیار نہیں۔ کتنا چپ رہیں گے؟ کسی نہ کسی کو تو کبھی نہ کبھی تو بولنا پڑے گا۔ اگر آپ بولیں گے تب بھی مر جائیں گے، اگر نہیں بولیں گے تب بھی مر جائیں گے، مگر آپ کا نہ بولنا ہمیں اس نہج پہ لے کے آ گیا ہے کہ ہمارا کٹورا جو ہے وہ کبھی ٹوٹتا نہیں۔ اس لیے بول کر مرے، اپنے نسلوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے۔ اسی جملوں کے ساتھ لوگ اجازت، پھر ملیں گے کسی اور ویلاگ میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔